دوستنا تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ایک دسندہ دیا درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد شعراں اشعار دے اندر الحمدللہ سی اپنا عقیدہ بھی بیان کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک دسند حاضری بھی لگوائی، اللہ نے سانو شرف بخشیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ساڑی اس حاضری میں قبول فرما۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہون راضی ہو جان، ساڑی اس حاضری تے خوش ہو جان راضی ہو جان اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل نال، تے سمجھو کہ بہاراں ہی بہاراں نے، جدوں مالک خوش ہو جان آقا خوش ہو جاوے تے پھر نوکراں دی تے موجاں ہی ہو جاندیاں، نوکراں دیاں تے پھر موجاں ہی ہو جاندیاں نے۔ میں چونکہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے حضور شہنشاہ لسانی دا فرمان ہے، فرمان حضور شاہ لسانی، فرمان حضور شاہ لسانی، حضور فرمان ہے ذکر کرو فکر کے ساتھ، ذکر کرو اونچی بولو، فکر کے ساتھ کرو، ذکر ہمیشہ فکر کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ ہمارے شیخ کا حکم ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ذکر کرو فکر کے ساتھ۔ عرض کیا حضور ذکر کیا ہے اور فکر کیا ہے؟ تو میرے حضور بابا شکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر جو ہوتا ہے نا وہ رب العالمین کا نام نامی اسم گرامی، اور فکر حضور فرمایا فکر جو ہوتا ہے نا وہ تصور شیخ ہے، وہ تصور شیخ، یعنی کہ شیخ کا تصور کر کے ذکر کرو، شیخ کا تصور کر کے ذکر کرو پھر قبول ہی قبول ہے۔ پنجابی جو مثال ہے نا انہاں کہ نال دیوی دا درشن نال ونجاں دا وپار، بزرگ سیانے لوگ کہندے ہوندے نا نال دیوی دا درشن نال ونجاں دا وپار، مایا نالے اللہ دا ذکر کریا کرو نالے اپنے یار دی زیارت کریا کرو، ذکر کرو فکر کے ساتھ۔ یہ فرمان حضور شہنشاہ لسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ذکر کرو بھئی بیلیو فکر کے ساتھ، جب بھی ذکر کرو اپنے تصور کا شیخ کا تصور کر کے کیا کرو، اور مراقبہ کیا کرو، ضرور کیا کرو، اتنا کیا کرو جتنا تمہیں ٹائم ملے، جتنا تجھے۔ یہ مراقبہ جو ہوتا ہے یہ نقش بندی کرتے ہیں، اصل میں جو مراقبہ ہے نا یہ نقش بندیوں کا سلسلہ ہے، سلسلے میں مراقبہ ہے، یعنی کہ مراقبہ کیا ہے؟ ہاتھ باندھنے نماز کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد ہاتھ جو ناف پہ باندھ لیے اس طرح باندھ کے دل کی طرف نظریں جھکا کے، گردن جھکا کے، آنکھیں بند کر کے اپنے شیخ کا تصور کر کے خیال لے، اپنے خیال میں شیخ کو لانا، شیخ کی تصویر لانا یا شیخ کا عکس لانا، یا ایسے کہہ لے کہ شیخ کے مزار انور کو اپنے تصور میں لانا، ٹھیک ہے، اپنے شیخ کے مزار کو اپنے تصور میں لانا، آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کرنا، ذکر بھی اللہ کا کرنا اور تصور جو ہے اپنے شیخ کا آنا، اسے مراقبہ کہتے ہیں، اسے مراقبہ۔ مراقبے کی دو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ کہ اللہ کا ذکر ہو، کیسے؟ سانس لے اللہ کہے، سانس چھوڑے تو ہو کہے، جب سانس اوپر کو جائے تو اللہ کہے، جب سانس کو چھوڑے تو ہو کہے، ہو کی ضرب دل پہ آنی چاہیے، جب تیری ہو کی ضرب دل پر آ جائے گی تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا، تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، مردہ ہو گئے ہیں، وہ یہ ذکر کریں، ذکر خفی کریں، خاموشی کے ساتھ، سانس کے ساتھ، زبان کے ساتھ بھی نہیں، فرمایا زبان کے ساتھ نہیں، سانس کے ساتھ، جب سانس لے تو اللہ کہے، جب سانس لے بیٹھ جائیں آپ، جب سانس لے تو اللہ کہے، جب سانس کو چھوڑے تو ہو کی ضرب اللہ ہو، یعنی جب اللہ کہنا ہے تو سانس جب اوپر جائے، جب سانس اوپر جائے باہر کو آئے تو یہ کہنا اللہ، تو جب سانس نیچے کو آئے تو پھر ہو کہنا ہے۔ اگر یہ اتنا ورد کرنے سے، اتنا وظیفہ کرنے سے اگر مردہ دل ہو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، اگر دل سیاہ ہو تو وہ سیاہی مٹ جاتی ہے۔ یہ شیخ کا فرمان ہے جب ذکر کرو تو فکر کے ساتھ کرو۔ حضور بابا شکار رحمۃ اللہ علیہ کسی، یہ دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ آپ تو پاس بیٹھے ہیں، آپ نے گنبد کو دیکھا، یہ وائٹ گنبد ہے، سفید گنبد ہے،
یہ کہیں بھی چلے جاؤ، جب بھی بابا جی کو یاد کریں گے تو یہ سفید گنبد نظر آئے گا۔ جس نے میرے حضور پیچھے جماعت ارشاد لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کو دیکھا، جس نے اس گنبد کو دیکھا، اس گنبد کی جو جالیاں ان کو دیکھا، جو اس گنبد پہ کلخ لگا سنہری اس کو دیکھا، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے میرے حضور کو کھدر کی ٹوپی، کھدر کی سفید لٹھے کی مقدس کہہ لیں کہ لٹھے کی کھدر کی قمیض اور لٹھے کی سفید ٹوپی پہنے دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں اس ٹوپی پہ جو لٹھے کی سفید ٹوپی ہے اس پہ کروڑوں تاج، کروڑوں تاج، شہنشاہی قربان۔ میرے شیخ کی جو ٹوپی ہے نا، جو کھدر کی ٹوپی ہے یا لٹھے کی کہہ لو، کھدر کی قمیض کہہ لو یا لٹھے کی قمیض کہہ لو، اکثر میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ حضور شہنشاہ لاسانی کا جو لباس تھا نا، میرے بابا جی کا یا حضرت کا لباس جو تھا نا، وہ کھدر کی جو قمیض تھی اور لٹھے کی سفید ٹوپی تھی، بہت سادہ سی، بہت سادہ سا لباس تھا۔ اور اس لباس میں آپ یقین کریں جو بڑے بڑے تاج والے تھے نا وہ بھی چھپ جایا کرتے تھے، جو بڑے بڑے تاج والے تھے نا وہ بھی چھپ جایا کرتے تھے۔ آپ کبھی اندازہ کریں، باہر بیٹھ کے گنبد کو دیکھیں، آپ ایک بار دیکھیں گے تو پھر ویسا ہی لگے گا، دوسری بار دیکھیں گے تو پھر بھی ویسا ہی لگے گا جیسے کہ پہلی بار دیکھا ہے۔ سفید گنبد کو جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ فرمان حضور شہنشاہ لاسانی کہ ذکر کرو فکر کے ساتھ کتنی دیر کرنا چاہیے، جتنا اللہ نے آپ کو ٹائم دیا، ہر نماز کے بعد نقش بندی ضرور کرے۔ اور یہ یاد رکھیں، حضور بغداد والے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور شہنشاہ لاسانی کا فرمان ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ذکر کرو فکر کے ساتھ۔ کیسا ذکر کرنا چاہیے، کیسا فکر، کس فکر کے ساتھ؟ ذکر جو ہے وہ تصور شیخ ہے، ذکر جو ہے وہ اللہ ہو ہے۔ اللہ سانس لو تو اللہ، چھوڑو تو ہو، یعنی ہو کی ضرب دل پہ لگائیں، دل مردہ بھی ہو تو زندہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کا جو لباس تھا حضور شہنشاہ لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یا حضرت کا، تو وہ سفید ٹوپی اور سفید کرتا، بالکل سادہ سا، جس میں یہ کہہ لیں کہ ساری دنیا سموئی ہے، ان کے لباس میں ساری دنیا سموئی ہے۔ بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، بڑے بڑے تخت والے تھے، جو بڑے بڑے تاج والے تھے، وہ سب ان کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے تاریخ پڑھی ہے حضور قبلہ عالم کی، بابا عشق رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ نے روحانیت میں
ایسے تھے، روحانیت میں ایسے تھے کہ کمال یعنی کہ سلسلہ نقشبندیہ. اور نقشبندیہ کے بارے میں یہ بتانے لگا تھا کہ حضرت اپنا مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ حضرت شہنشاہ بغداد پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم، جن کا لقب ہے غوث اعظم، یہ آپ کا لقب ہے غوث اعظم. غوث اعظم آپ کے پاس جو کرتا تھا یا آپ کا جو قمیض مبارک تھی، جو آپ کی جبہ مبارک تھی، وہ 500 غالباً یا 600 سال بعد حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی کے پاس آئی. 500 یا 600 تقریباً راؤنڈ باؤنڈ، اس کے 500 یا 600 سال کے راؤنڈ باؤنڈ، جو بعد نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد پاک کا جو دور تھا وہ حضور غوث پاک سے کافی بعد کا تھا. 500 سال یا 600 سال یعنی کہ زیادہ، 600 سال کے بعد کیا لیں یا 500 سال کے بعد آپ کا جبہ مبارک چلتا 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 حضور مجدد پاک کے پاس آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ میں، تو فرمانے لگے معراج کی رات کو مجھے اللہ نے ایک جبہ عطا کیا. اللہ نے مجھے ایک جبہ عطا کیا معراج کی رات کو. وہ جبہ مجھے اللہ نے عطا کیا، فرمایا یہ اس کو دینا جو اس سوال کا جواب آپ کو دے، پھر اس کو عطا کرنا. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے کون سا حکم فرمایا تھا کہ فلاں بات؟ فرمایا یہ جبہ اللہ نے مجھے عطا کیا، اور فرمایا یہ جس کو تم عطا کرو اے میرے محبوب، اس سے یہ سوال کرنا، اس سے پوچھنا اس جبہ، اگر میں تمہیں یہ جبہ دیتا ہوں تو لے کر کیا کرے گا؟ جو صحیح جواب دے گا تو اس کو عطا کر دینا. فقر کا جبہ. کون سا جبہ؟ فقر کا جبہ. سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر اگر یہ جبہ میں تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ کہنے کہ حضور میں صدیق ہوں، میں صدیق ہوں، صداقت کروں گا، سچ بولوں گا. میں کیا کروں گا؟ بولو. سچ بولوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا صدیق اور کیا کرو گے؟ فرمایا اطاعت کروں گا، اطاعت کروں گا. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا اگر یہ خرقہ، یہ جبہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عدل کروں گا اور انصاف کا خیال رکھوں گا. میں عدل کروں گا اور انصاف کا خیال رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی ذو النورین سے پوچھا اگر یہ جبہ، یہ خرقہ میں تمہیں دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین بولے، عرض کرنے لگے کہ میں خرچ کروں گا اور بخشش کیا کروں گا. خرچ کروں گا اور بخشش کیا کروں گا. آگے مولا علی کرم اللہ وجہہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی اگر یہ جبہ میں تمہیں دوں، اگر یہ جبہ میں تمہیں دوں تو اس جبے کا کیا کرے گا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ نے فرمایا آقا جب یہ جبہ آپ مجھے عطا کریں گے تو میں اللہ کے فضل سے یہ جبہ پہن لوں گا، پہن کے میں لوگوں کا پردہ فاش نہیں کروں گا بلکہ لوگوں کے پردے رکھوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. فرمایا میں پردہ پوشی کروں گا اور جو اللہ کے بندے ہوں گے ان پر پردے ڈالوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جبہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں. اگر جبے کی بات
دور نکل جائے گی۔ حضرت اویس کرنی کے پاس جبہ، حضرت ام سلمہ کے پاس جبہ، حضرت مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جبہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب بھی کوئی بیمار آتا میں حضور کے جبے کو، حضور کے اپنا جناب اعلیٰ کرتے کو بھگو کر پانی میں نکالتی، اور جو پانی بچ جاتا، جس پانی سے میں حضور کا جبہ مبارک نکالتی، وہ بیمار کو پلا دیتی، اللہ شفا دے دیتا، اللہ شفا دے دیتا۔ بے شمار ایسے ممبر کو چومنا، یہ بھی سنت صحابہ ہے۔ چومنا، تبرکات کو چومنا سنت صحابہ ہے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ آقا کا وصال ہو گیا ظاہری، تو ابو بکر صدیق نے پیشانی پر میرے نبی کے بوسہ دیا۔ یہ صحابہ کی سنت ہے چومنا۔ بعض نے لکھا ہے کہ قبروں کو چومنا، مزارات کو چومنا، جس طرح کہ حجر اسود کو چومنا۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت اسود کو جو چومتے ہیں نا، حجر اسود کو، وہ اس پتھر کے چومنے کی نسبت سے صحابہ نے چوما، تبع تابعین نے چوما، جو ابدال تھے، غوث تھے، کتب تھے، سب نے حجر اسود کو چوما۔ چومنا ان سے ثابت ہے۔ بعض نے کہا بھئی، بعض جو جبے کے حوالے دیتے ہو، وہ جبے جو ہے نا، تب تو ان کا اپنا دور ہی نہیں تھا، ان کا جو کہنے کا اپنا وقت ہی نہیں تھا، وہ تو بہت بعد میں آئے۔ میں نے کہا حضرت یہ بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کرتا تھا، جو جبہ تھا، ان کے دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے؟ ابراہیم کے دور میں نے کہا بتائیں مجھے، حضرت مجدد پاک حضور غوث پاک کے دور میں تھے؟ نہیں۔ جب تھے نہیں تو اس کا مطلب ہے وسیلے سے ملا۔ اگر ابراہیم کا کرتا چلتا چلتا حضرت یعقوب کے پاس آیا، اس کا مطلب ہے وسیلے سے آ گیا۔ ابراہیم کا کرتا حضرت یعقوب کے پاس آیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا آپ کا جبہ مبارک 500 یا 600 سال کے بعد حضرت مجدد پاک کے پاس آیا۔ یہ تو رکاوٹ نہیں ہے نا، یہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ ملا نہیں، وہ آیا نہیں۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں وہ لوگ بغض رکھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کے پاس حضرت مولا علی کا جبہ تھا، کیسے آیا؟ ایسے ہی آیا۔ حضرت امام حسن کا جبہ، مولا علی کرم اللہ وجہ کا جبہ حضرت امام حسن کے پاس آیا، اور حسن پاک سے حضرت حسن بصری کے پاس آیا۔ یہ تو منتقل ہوتے رہتے ہیں، تبرکات جو ہوتے ہیں وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور وہ جو تبرکات کی عزت کرتے ہیں، جو تبرکات کو سمجھتے ہیں، وہی ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ جنہاں دے بزرگ ہی نہ ہون، انہوں نے کی پتہ لگے تبرکات کی ہوندے ہیں؟ تبرکات تو انہوں نے بھی پتہ نا جنہاں دے بابے ہون۔ ہاں جی، ساڑھے ویڑے تے سارے بابے نے، سنی نے، اللہ دے ولی نے۔ ساڑھے دے جناب اللہ کار تے باہر تے دروازے تو لے کے اندر تک جڑے اندر نے، انہاں تک ساڑھے ولی نے، ساڑھے ویڑے دے وچ ولی نے، کوئی بدعت کوئی شرک والے نہیں۔ یہ مرکز ہے ولایت کا، یہ مرکز ہے ولایت کا، در شاہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا کہ تبرکات دے قدر او لوگ کر دینے، تبرکات کی قدر او کرنگے جنہ دے بزرگ نے، جنہ دے کار ولی نے۔ ساڑھے تسی ویڑے چی ویکھ لو داتا گنج بخش علی اجویری نے، ساڑھے ویڑے نو ویکھ لو، ساڑھے ویڑے چی غوث پاک نے، ساڑھے ویڑے نو ویکھ لو خواجہ محی الدین چشتی اجمیری نے، ساڑھے ویڑے نو ویکھ لو تو حضرت خواجہ باقی بلہ نے، ساڑھے ویڑے چی ویکھ لو تو پی سید جماعت علی شاہ الاسانی نے، اور ساڑھے ویڑے چی ویکھ لو سارے اولیاء اللہ نے، ساڑھے ویڑے دے ویچ سارے اولیاء اللہ نے۔ اسی اللہ والے نال یاری لائیے ہیں، اور دوزخ میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لہو قلم تیرے ہیں۔
خوش رہو اہل چمن ہم مسافر الوداع، زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے دوست سنتا دا کر لیں۔ ایک منٹ سنتا ہے، ایک منٹ آپ عرفان آ جائے تو بات لے کے جانا سر۔ دھیان نہ